السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، استغفار کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اور قیام اللیل، نماز تراویح، نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں تو اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے بھائی اور طاق راتوں میں عبادت کرنے والے جنہوں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کی ہے، اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا، جب رمضان المبارک گزرتا تو فوراً اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ قبول فرما۔ اور اللہ ذوالجلال بھی رحیم و کریم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے صدقۃ الفطر وہ ہمارے لیے یہ فرض کیا ہے کہ ہر بندہ صدقۃ الفطر دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں انسان بشریت کے لحاظ سے انسان سے روزے کے اندر کئی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا اجر دینے کے لیے یہ طریقہ رائج کیا ہے کہ ہم صدقۃ الفطر دیں اور ہمارے جو گناہ ہے کمزوری اللہ معاف کر کے ہمیں پورا اجر دیں۔ تو اسلاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد 6 ماہ تک یہ عبادت جو ہم نے عبادات قبول کی ہیں، اللہ سے منظوری کی دعا، قبولیت کی دعا کرتے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں ہمارے سب کے اعمال اللہ قبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائیں۔ آج ہی مجھے راولپنڈی سے ایک خبر پہنچی کہ ان کے بزرگ جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں یعنی وہ فوت ہو گئے۔ تو رمضان مبارک میں ایک دکان کا افتتاح تھا، مجھے بلایا گیا اور وہ بزرگ وہاں، میں نے ان سے ملاقات کی۔ ماشاءاللہ عمر رسیدہ تھے لیکن صحت مند تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح دیکھیں پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے کئی عزیز تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ اس رمضان میں انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان نہیں گزارا، اس سے پہلے ہی اللہ سے ملاقات کر گئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگلا رمضان جو آئے گا ہم میں سے کون ہے کون نہیں یہ اللہ کو پتہ، تو سب سے پہلے اللہ سے استغفار کریں اور قبولیت کی دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کو لازم کیا ہے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، تو یہ سارا سال اسی طرح ہمارا ماحول رہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کریں اور اذکار کریں اور عبادات کو کرتے رہیں۔ قرآن کی ڈیلی تلاوت ضرور کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اسلاف کی یہ عادت رہی ہے اور ان کا طریقہ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے تو جو رمضان گزر چکا ہے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے، اور پھر اگلے 6 مہینے جب شروع کرتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ آنے والا جو سال ہے اس کا رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ ذوالجلال رمضان مبارک نصیب فرمایا اپنی زندگی میں، اور اس میں قیام کرنا، عبادات کرنا ہمارے نصیب میں لکھ دے، استغفار کرنا، اور پھر لیلۃ القدر میں قدر والی رات اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے جو خیر من الف شہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر رمضان مبارک کے بعد آپ سست ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں اب استغفار، نماز، اذکار اور تہجد کی نماز ختم ہو گئی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے رمضان مبارک کے ثمرات کو نہیں پایا، بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے کیونکہ ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، عبادات میں کمزوری کی، استغفار نہیں کیا، تو اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے ہم سے رمضان میں جو بھی سستی کے ساتھ بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ بھی ہم سے اللہ نے واپس لے لی۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ ہم روزانہ عبادت میں کمزوری نہیں کریں گے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائیں، جو گھر میں نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد میں جا کر پڑھ لے، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً آئیں اور گھر میں ایک جگہ بنائیں جہاں آپ بھی نماز پڑھیں، گھر والے بھی نماز پڑھیں۔ خواتین کے لیے الگ پردے والی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں وہ پردے میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ گھر میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن سے پردہ ہوتا ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی ایک یعنی گھر میں مسجد، ایک نماز پڑھنے والی جگہ ضرور، جائے نماز ضرور مقرر کریں۔ آپ مسجد میں فرضی نماز پڑھنے کے بعد اذکار کریں اور گھر آ کر یہ سنتیں ادا کریں۔ لیکن ایسے افراد جو گھر میں آ کر گھر میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر سنتیں ادا نہیں کر سکتے، وہ مسجد میں ہی ادا کر کے آ جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو
آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کو لازم کریں۔ یہ اللہ کے قرب کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جب آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ کا بہت زیادہ قریبی بن جاتا ہے، اللہ اس بندے پر بڑی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، عبادات اس پر اللہ ذوالجلال فرض کر دیتے ہیں، اللہ اس کے رگ و جان میں عبادات کے ساتھ لطف اندوز ہونا لکھ دیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، ایک آدمی نماز پڑھ کے اللہ سے لذت لیتا ہے، اس کا سکون ملتا ہے، اس کو چین آتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو نماز کے بعد جو دعا ہے نا، رب آئینی یا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و حسن عبادت، کہ اللہ کی عبادت خوبصورت اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ کریں، کہ عبادت کرنے کے بعد ہمیں سکون ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں کہ میرے بندے نے بہترین انداز سے میرے نبی کے طریقے کے مطابق میری عبادت پیش کی ہے، تو اللہ خوش ہو کر ہمیں اجر نہیں دے بلکہ اجر دے کر اللہ معاف کر کے اس اجر کو کئی گنا بڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا جو ہے میسج لمبا ہو گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اللہ کی بات میں مصروف ہیں تو ہمارے رمضان کے روزے عبادات اللہ نے قبول فرما لی ہیں، اور اگر ہم نے سستیاں شروع کر دی ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں اللہ ہمارا ناراض تو نہیں ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں ہمارے بچوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تبھی ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اور آئندہ عبادات جو فرضی ہیں ان پر ہمیشگی کریں گے، نوافل میں جو ہے ہم کوشش کریں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور پھر اپنی اخلاق کو بہترین بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال کے اندر سب سے بہترین جو عمل ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ ہم بڑوں کا احترام کریں، جو بڑے ہیں چھوٹوں کے ساتھ محبت کریں، اور دعوت کے میدان میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اللہ کی رحمت سے میں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ اس میں 4 شعبے جو ہیں ان پر میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں۔ 4 قسم کی کلاسیں وہ شروع ہیں۔ شعبہ ناظرہ قرآن مجید پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس شعبہ حفظ القرآن، اور تیسری کلاس 1 سالہ تربیتی کورس۔ اس میں خواتین و حضرات کی الگ الگ کلاسیں ہوں گی، اور اس میں خواتین و حضرات تو 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے جو بھی خواتین و حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی اگر زندگی کا آخری دن ہو تو وہ بھی اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے لگا دے تو وہ خوش نصیب ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، میں ابھی تک دین کو سیکھ رہا ہوں، مزید سیکھنے کی جستجو ہے۔ اور آخری جو میرا شعبہ ہے وہ ہے دعوت تبلیغ، کہ جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ ہمیں دے دیں، جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ ہم لے کر لوگوں میں پھیل جائیں اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے یہ کہیں کہ یہ تو خود نمازی تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھا، عبادات کرنے والا تھا، لیکن ہم غافل تھے تو اس نے ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے محنت نہیں کی۔ تو ہمارے وہ بھائی جو گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اور جو عبادات نہیں کرتے، جو اللہ کو نہیں یاد کرتے، جن کو توحید کا نہیں پتہ، جن کو شرک کا نہیں پتہ، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری عبادات سنت کے مطابق ہیں یا ہم ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو ان کو دین سکھانے کے لیے، ان کو طہارت کے مسائل بتانے کے لیے ہم نے یہ ادارہ یعنی دعوت و تبلیغ کا بھی بنایا ہے۔ اس میں بھی ہم محنت کریں گے۔ تو اسلام آباد راولپنڈی کے جو ہے خواتین و حضرات جو دعوت اور تبلیغ میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں، عرب ممالک میں اور یورپ میں جو خواتین و حضرات، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں ہیں جو دعوت کے میدان میں اپنا کوئی بھی کردار پیش کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔